بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، واجد جواد کا سلام قبول کیجئے. آج سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک سلسلہ وار پروگرام اپنی معیشت کے حوالے سے، جس کا نام ہے بزنس ایز یوزول. اس پروگرام میں ہم ملکی معیشت کے مختلف شعبوں پر ڈسکشن کریں گے، اور اس میں ہم ان مختلف شعبوں کے چیدہ افراد اور ماہرین کو یہاں دعوت دیں گے، اور ان شعبوں کے تمام مسائل کا احاطہ کریں گے، تاکہ کوئی ایسی تجاویز سامنے آ سکیں اور ان مسائل کی نشاندہی ہو سکے کہ جن کو حل کرنے سے ہماری معیشت مزید مستحکم ہو سکتی ہے اور ہم اور آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی آراء کا بھی ہم خیر مقدم کریں گے، آپ ہمیں ضرور لکھیے. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ جو ساتھی شریک ہیں، ان میں سب سے پہلے جناب عزیز میمن صاحب، جو کہ ان کا تعلق نیٹ ورک کے شعبے سے ہے. یہ گارمنٹ سٹی کے چیئرمین بھی ہیں کمپنی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹا سپروائزری کونسل کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، اور نیٹ ورک ایسوسی ایشن کے بھی صدر رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ جناب مسعود نقی صاحب ہیں، جو کہ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر ہیں اور سابق صدر ہیں گارمنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. اور ان کے ساتھ ہیں جناب مزمل حسین صاحب، جو کہ ٹاول ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. یہ تینوں شعبے جو ہیں ملکی ایکسپورٹس میں تقریباً ان کا $3.5 بلین کا کنٹریبیوشن ہے. چونکہ ایکسپورٹس کے بارے میں آج کل آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ایکسپورٹس کچھ ڈکلائن پر ہیں، کچھ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، اور یہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب عزیز میمن صاحب سے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو ڈکلائن ہے اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تھینک یو واجد، آپ نے دعوت دی، بلایا ہمیں. جو ایکسپورٹس کے ٹرینڈ جو 1 جنوری 2005 سے آپ نے دیکھا کہ جہاں ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم ایک بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے اوپن مارکیٹ میں، اس کا کافی سالوں سے انتظار تھا، جس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً $4 بلین کا انویسٹمنٹ بھی کیا تھا. پر بدقسمتی سے ایسا ہو نہ سکا. اب اگر آپ دیکھیں کہ 1 جنوری 2005 سے پہلے جتنی بھی رپورٹ شائع ہوئی تھی، چاہے ورلڈ بینک کی تھی یا اور ایجنسیز کی تھی، سبھی نے یہ کہا تھا کہ یہ چھوٹ کے جو ہے وہ فائدہ مند بینیفیشریز 3 ممالک ہوں گے، چائنا، انڈیا اور پاکستان. پر آج جب آپ اس کو ریویو کرتے ہیں تو چائنا نے میجر شیئر لے لیا ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، اور ہمیں تو اس کا بہت ہی چھوٹا سا شیئر ملا ہے. اور اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ ہماری جو گروتھ ہو رہی تھی وہ گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی اس میں. اب کیا وجوہات ہے سب کے سامنے ہیں. اس پیریڈ میں انٹرسٹ ریٹس میں شارپ انکریز ہو گیا، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے پاکستان میں اس میں اضافہ ہوا، یوٹیلیٹی پرائزز جو ہیں اس میں اضافہ ہو گیا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ میں یہ ہوا کہ جو ہماری کنٹریز ہیں جو ہم سے کمپیٹ کر رہی ہیں، انہوں نے اتنے فائنینشیل انسینٹو دیے، اسپیشلی انڈیا کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، کہ وہ ایکویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب آج انڈین کمپنیز جو ہیں وہ لیفٹ اینڈ رائٹ فرینچائزز بائی آف کر رہے ہیں، اور اس میں بھی 50% کا پارٹیسپیشن ان کی گورنمنٹ کا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، نہیں، دے ہیو کنسیڈرڈ اس، کچھ چیزیں ضرور کی گئی ہیں، پر وہ سفیشینٹ نہیں ہیں. آج بھی ہمارے پاس سے جو مارکیٹ شیئر ہے وہ جا رہا ہے، وی آر لوزنگ دا مارکیٹ شیئر. ہر وقت جو ہے وہ بائر ہمیں جو پرائز آفر کرتے ہیں تو وہ ہمیں چائنا کی پرائز بتاتا ہے، انڈیا کی پرائز بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ اس پرائز کو میٹ کر سکتے ہیں تو آپ بزنس کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیں.
تو اگر ایک بار ہم کسٹمر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو وہ واپس نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ جو آپ نے بات کی کہ $4 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی، لیکن نیٹ ورک کا شعبہ ایک ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ ڈکلائن آیا ہے اور سب سے زیادہ فیکٹری اسی میں بند ہوئی ہیں. لاہور میں بھی بہت فیکٹریاں جو تھیں وہ بند ہو گئیں اور یہاں پر بھی بہت بند ہو گئیں. اب اس میں انٹرسٹ ریٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہاں پر میں بھی پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں، تمام ایسوسیشنز ایک مطالبہ کرتی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس میں کمی کی جائے، بلکہ ایکسپورٹ فائنینس ریٹ میں کچھ. ایک آپ نے جو ایک منٹ سوری میں بیچ میں آپ نے ایک کہا کہ نیٹ ویئر میں کمی زیادہ آئی. نیٹ ویئر میں واجد اگر آپ کو یاد ہو، آپ بھی چیئرمین رہے ہیں EPB کہ ہمارے پاس جو نیٹ ویئر کا کوٹا تھا وہ اس کی بڑی اچھی کوانٹٹی تھی، کیونکہ ہر سال کی گروتھ ملا کے اتنا کوٹا بن گیا تھا. چائنا کو اگر آپ لے لیں تو پرائر ٹو 31 دسمبر 2004 وہ نیٹ ویئر کا ایکسپورٹ صرف 6 مہینے میں کرتے تھے. اس کے بعد وہ نیٹ ویئر کا ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کوٹا ان کے پاس ختم ہو جاتا تھا. تو ہم تو جو ہے وہ نیچرلی اسی میں زیادہ آنا تھا افیکٹ، کیونکہ ہمارے پاس سے وہ لیوریج تو ختم ہو گیا. بہرحال اب چائنا ایک ریالٹی ہے. جی ہاں. اور چائنا پر جو ریسٹرکشنز ہیں لگی ہوئی، ایک کوانٹیٹیو کچھ نہ کچھ تو ان پہ لگی ہوئی ہیں، وہ 3 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. 2008 جنوری میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. وہ پھر ایک زیادہ فارمیڈیبل فورس مزید ہو جائے گا. تو کیا ہم صرف دعا کر سکتے ہیں؟ یہ فرمائیے کہ اس وقت تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ چائنا کے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے تو کچھ ان کی لیبر کاسٹ وغیرہ اتنی بڑھ جائیں گی کہ شاید وہ کسی اور طرف رجوع کر لیں؟ ہماری طرف سے تو آپ کے لیے کچھ میدان خالی چھوڑ دیں. لیکن چائنا کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، لاؤس ہے یا ویتنام ہے یا بنگلہ دیش ہے، سری لنکا، وہاں پر بھی تو خاصا ٹف کمپٹیشن ہے، اور ان کنٹریز کے ساتھ جو کہ ان کو اسپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے. یہ بھی ایک اور آپ نے اچھی بات بتائی کہ ہمارے ساتھ تو ایک چیز یہ ہوئی کہ 1 جنوری 2005 سے پہلے ہم یورپین کنٹریز میں تو ہمیں جو ہے وہ ٹیرف ایگزمپشن تھا، یہ لیپس ہو گیا 1 جنوری 2005 کو، اور اس کے بعد بدقسمتی سے ہم GSP+ میں بھی کوالیفائی نہ کر سکے. اب جو ہمارے کمپٹیشن میں ملک ہیں وہ تو GSP+ میں کوالیفائی کر گئے، ان کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا. دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ نے اتنے سارے ملکوں کے ساتھ FTA سائن کیے، یا تو ان کو کسی نہ کسی بینیفیشری گروپ کے تحت، چاہے وہ اگوا ہو یا سب سہارا ہو یا نفٹا ہو، ان کو ٹیرف کنسیشن دے دیے. ہمیں کچھ نہیں ملا آج تک. We did not get anything. ان کے سب سے بڑے الائز بالکل وار اگینسٹ ٹیرر ہیں، لیکن میں خیال ہے شاید ہم نے اپنے پتے صحیح طرح نہیں کھیلے. نہیں ملا ہم نے کچھ ان کے ساتھ صحیح. وہ باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ زون بنا دیں گے افغانستان بارڈر پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وہاں جا کر کے انڈسٹری لگیں گی زون پہ with so much of security concerns, so it's a joke. سیکیورٹی کنسرنز کی جہاں بات کی وہ تو آپ چھوڑ دیجئے نا، وہ بارڈر ایریاز میں وہ تو کراچی میں اور بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے. تو کیا خیال ہے مسعود نقی صاحب؟ یہاں پر ایک یہ شکایت بھی ہے کہ کسٹمر جو ہیں بڑے بڑے وہ گریز کرتے ہیں پاکستان آنے سے. حالانکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے اور ہوٹلوں کے کرائے بھی بہت بڑھ گئے ہیں اور کمرے بھی یہاں نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود بیچنے کے لیے وہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن خریدنے کے لیے وہ نہیں آتے. میں خیال یہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے اس سلسلے میں آپ کے ویوز جو ہیں جاننا چاہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور میں اب درخواست کروں گا مسعود نقی صاحب سے کہ وہ فرمائیں کہ پاکستان میں کسٹمرز جو ہیں بڑے بڑے وہ کیوں نہیں آنا پسند کر رہے اور کیا ان کو خدشات ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اپنے انڈسٹری کا اور گرتی ہوئی ایکسپورٹس یا نہ بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو بائرز کی آپ نے کی کہ پاکستان سے بائر جو ہے وہ چلا جاتا ہے یا آنے سے گریز کرتا ہے. یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. جب بھی بائر کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی، پاکستان جو ہے وہ اسپل اوور کی کیٹیگری میں آتا ہے. بنگلہ دیش، چائنا، ویتنام، افریقن کنٹریز جیسے میمن صاحب نے کہا
تو جہاں سے ان کو کوٹے کا ریسٹرکشن آ جائے گا یا کوئی بھی بیریئر آئے گا یا فورس میجرز بنگلہ دیش میں آ جائیں گے تو وہ پاکستان کا رخ کرے گا. اور سیکیورٹی کی باتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سپلائی ڈیمانڈ سے وہ ہرٹ نہیں ہو رہی ہیں. وہ اس وقت چلا آتا ہے, بڑی بڑی کمپنیز کے کارپوریشن ہیڈ چلے آتے ہیں, بڑے بڑے بائرز چلے آتے ہیں, تو یہ جب ان کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے, جب وہ سیکیورٹی کے سارے جتنے بھی ہیں نیگیٹو پروپیگنڈا سامنے رکھتے ہوئے بھی پاکستان چلے آتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے, میں یہ کہوں گا. جب بائرز کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں. اب گرتی ہوئی ایکسپورٹ کے بارے میں بات کریں یا ہم بات کریں کہ جی پچھلے 5 سالوں میں ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ذکر آیا اس سے میں شروع کروں گا بات, کہ ڈالر روپی پیرٹی پچھلے 5 سالوں سے ہم سب کے سامنے 2001 سے چینج نہیں ہوئی تھی اور بڑی نامنل اب 2006 میں چینج ہوئی ہے. انفلیشن کاسٹ جو ہے وہ 8%, ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو 5 سالوں میں 40% تو آپ کی جو آپریشنل کاسٹ ہے اس پہ فرق آ گیا. اور آپ کا کوئی بھی یونٹ, آپ اپیرل کی اگر بات کریں تو آپ کی اپروکسیمیٹلی 50%, کسی میں 60-40 کا ریشو ہے, کسی میں 40-60 کا ریشو ہے مٹیریل اینڈ آپریشنل کاسٹ کا. تو اگر ایز این ایوریج ہم اس کو 50-50 لے لیں تو آپ کا جو وہ 50% ہے اس کے اوپر 40% ویلیو ایڈیشن ہو گئی. مور اوور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن بڑھنے سے, کینیا میں فیکٹریز لگنے سے, ویتنام میں, ایریٹیریا میں, ایسے لاؤس میں, جہاں ہم نے سنے بھی نہیں تھے کہ پاسبل ہے, وہاں پہ چل گئے. ہم بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا کی بات کرتے رہتے. بیسیکلی پوری مارکیٹ کھل گئی ہے بیسک گارمنٹس کی, اور پاکستان نے چونکہ ابھی تک اپنی گارمنٹ کی یا جو بھی ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں ان کو وہاں نہیں پہنچایا جہاں پہ بینکاک, فلپین, ہانگ کانگ, تائیوان پہنچ گئے تھے, تو وہ اسی کیٹیگری میں میڈیم بیسک میں تھا. تو یہ ایک سیریس پرابلم آ گیا. پھر انسینٹیوائز کرنے کی بات ہے. چائنا میں لیبر کاسٹ پاکستان سے کم نہیں ہے, آج بھی زیادہ ہے, لیکن ان کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے, ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے, اور ان کے انسینٹیوز زون ٹو زون, ریجن ٹو ریجن, دوسرے ریجن کو نہیں پتا ہوتے, دوسرے اسٹیٹ کو نہیں پتا ہوتے کہ جی ساتھ والے اسٹیٹ میں کیا انسینٹیوز چل رہے ہیں. تو بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے 40% کی بات کی کہ جی یہ تو ہماری یوٹیلیٹی کاسٹ اور انفلیشن کی وجہ سے ہو گیا. اگر آپ اپیرل پروڈکٹ کی بات کریں, یوٹیلیٹی کاسٹ ٹیکسٹائل میں, پروسیسنگ میں تو شاید 4-5%, 6% جا کے پڑتی ہے, بٹ ہمیں تو 1 یا 2% پڑتی ہے ہماری کاسٹ. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ سیلریز جو ہے وہ 3,000 بیسک تھی, اس سے 4,000 کر دیا. میرا گارمنٹ یونٹ صرف سیلری کے بیسکس انکریز کرنے سے 8 روپے کا فرق پڑ گیا. میں تو پہلے ہی مشکل میں پھنسا ہوا تھا, آپ نے اور بڑھا دیا, اس سے کوئی کانسرن کسی انڈسٹری کا نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے, ہم اس کو انسینٹیو دے دیتے ہیں. اپنی جو فیکٹریز ہیں پاکستان میں جنہوں نے ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ کرنی ہے, وہاں پہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. جبکہ بنگلہ دیش میں, یہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کروں گا, بنگلہ دیش میں انہوں نے پچھلے سال 15% کیش سبسڈی آن لوکل پرچیز کر دی. بیکورڈ انٹیگریشن کے لیے 2 دھاری تلوار ہو گئی جی. آپ کو امپلائمنٹ انکریز کرنی شروع ہو گئی, اتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہو گئی اسپننگ اور پروسیسنگ لگنے سے, اور پھر ایکسپورٹ جو ہے اس کو انسینٹیو مل گیا. تو بیسیکلی ایک چیزیں, ہماری فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ 3 سے 4% آگے گرتی ہے, ہماری مارکیٹنگ کاسٹ جو ہے وہ لگ بھگ 4% ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے چیزیں کہاں کس ایریا میں ہمیں دیکھنا ہے. ہماری ٹریڈ پالیسیز کی بات کریں, 1 سال پالیسی آتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے دوسری پالیسی آ جاتی ہے. تو پالیسیز کا مسئلہ ہے, پالیسیز کی بات ہونی چاہیے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی بات ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک پوائنٹ اور میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا اسپیسیفکلی اپیرل انڈسٹری سے متعلق, کہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. آپ کا ایکسس وہاں پالیسی میکرز کے پاس اتنا ایزی نہیں ہے جتنا دوسری انڈسٹری کا ہے. وہ ایک ایسا اہم نقطہ ہے جس پہ گارمنٹ انڈسٹری یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو ویلیو ایڈیشن کے حساب سے پر کے جی یان کی پرائس کیا ملتی ہے اور پر کے جی گارمنٹ فنش گارمنٹ کی کیا پرائس ملتی ہے, اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے, جو پاکستان میں نہیں ہے. تو اس پوائنٹ کو ہم ذرا آگے لے کر چلتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے. اور میں مزمل حسین صاحب, چیئرمین ٹاول ایسوسیشن, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے ادارے آپ کی خدمات پر معمور ہیں, منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف ٹیکسٹائلز ہے, ایکسپورٹ پروموشن بیورو سابقہ اور اب جو نیا TDAP ہے,
تو یہ مسعود نقی صاحب تو اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، تو آپ بھی کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے کچھ؟ ایکچولی جو ادارے ہمارے ہیں ان کو جو کام کرنا چاہیے تھا، ابھی تک کسی ادارے نے یہ ڈیوائز ہی نہیں کیا کہ پالیسی بھی کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دو ٹائپ کی پالیسی ہو، ایک شارٹ ٹرم ہو، ایک لانگ ٹرم۔ اب تک ہم جب سے دیکھیں ایکسپورٹ 70s سے دیکھیں تو ہم نے صرف شارٹ ٹرم پر کام کیا ہے، جب ضرورت پڑی ڈرا بیک بڑھا دیا، جب ضرورت پڑی ریبیٹ بڑھا دی۔ لانگ ٹرم پالیسی پر کبھی بھی کام نہیں ہوئی کہ جس پر یہ طے کیا جاتا کہ جی 5% انڈسٹری کو دیں گے تو اس کا 5 سال کے بعد یہ ایفیکٹ آئے گا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فریکوینٹ پالیسی چینجز کی وجہ سے، ابھی بھائی مسعود نے بات کی کہ سیسی کا اور لیبر کا، پہلے 3,000 2,500 ویجز تھے، وہ 4,000 ہو گیا تو یہ 60% انکریز ہو گیا۔ اسی طرح یہ کنٹریبیوشن جو تھا اس میں 0.5% اور 1% انکریز کر دیا گیا، اور یہ ٹوٹل انکریز کو اس پر سیسز دیکھیں تو 60% فردر ایڈیشن ان سیسز ہو گئی ہماری۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ صرف اگر ہم سیس کو لیں تو 120% جو ہے ہماری انکریز کاسٹ میں یہیں آ جاتی ہے دو آئٹم میں۔ پھر اس کے علاوہ الیکٹریسٹی لیں، گیس لیں۔ الیکٹریسٹی تو ہم کیا اپنے نیبرنگ کنٹری سے کیا اس کا جو ہے موازنہ کریں، ملک میں ہی یہ جو ہے برابر صورتحال نہیں ہے۔ وابڈا کے ریٹ جو ہے ہم سے 1.5 روپے یونٹ کم ہے، ہم 1.5 روپے یونٹ زیادہ پے کر رہے ہیں، بینگ جو ہے KSC ہوتے ہوئے، اور ریلائبل بھی نہیں ہے۔ ریلائبل بھی نہیں ہے۔ وابڈا کو دیکھیں کہ نوری آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1.5 روپے کم میں پے کر رہے ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 روپے زیادہ پے کر رہے ہیں۔ تو ملک میں جب لیول فلنگ فیلڈ نہیں ہے تو ہم کیا کہیں کہ جو ہم بنگلہ دیش میں ہم سے کم بجلی ملتی ہے یا سری لنکا میں کم ملتی ہے، اس سے ہم تو موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز جو انسینٹیو پالیسیز ہوتی ہے اس کا فقدان، جیسے انڈیا میں انسینٹیو پالیسی ہے کہ آپ جتنی انسینٹیوز کریں اس کا 10% گورنمنٹ کیش دے دیتی ہے، اور اپ ٹو 6% جو ہے وہ اس کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے۔ ہمارے پاس یہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگوں نے انویسٹ کیا تھا وہ آج سب کے سب جو ہے مطلب کہ ایک طرح سے ڈرین میں جا کے پھنس گئے ہیں کہ کسی طرح وہ سب ڈوب رہے ہیں، وہ سفینہ ڈوبتا ہوا سفینہ۔ اگر ابھی بھی LTF EOP گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ اس میں کر لیں، اب بینک کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں۔ دوسری جو ہے اس میں مشکلات یہ ہیں کہ بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ ڈائریکٹ LC کھول کے جو ہے مشینری نہیں منگائی تھی، کسی نے رننگ فائنانس لے لیا، اس پر مشین نہیں منگا لی، مشین موجود ہے لیکن چونکہ وہ LTF EOP میں کوالیفائی نہیں کرتی تو وہ یہ LTF کو ذرا بیان کیجیے گا، لانگ ٹرم فائنانس جو اسٹیٹ بینک کا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 7% پر جو ہے یہ کر دیں تاکہ تھوڑی سی انڈسٹری کو جو ہے بوسٹنگ ہو جائے، اور اس کو 7.5 ایئرس پر جو ہے ڈسٹریبیوشن کر دیں۔ پھر اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن کا سسٹم یہ کیا گیا کہ جب سے آپ نے لون لیا ہے چاہے وہ پھنسا ہوا ہو تو اس دن سے کر دیں، تو پھر اس کا بینیفٹ تو انڈسٹری کو نہیں پہنچ رہا۔ نہیں، لیکن آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کی جو اگر بیان پڑھا ہو تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے جو نامنل انٹرسٹ ریٹس ہیں انفلیشن کو حساب لگا کے تو آپ کے ہندوستان سے بھی 2% کم ہیں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال ہندوستان میں کتنا ہوگا، میں اس کے دوسری بات اور کروں گا جو بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیوں اتنا انویسٹمنٹ کرنا پڑا۔ اس لیے کہ ہماری نہ گورنمنٹ نے نہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے انجینئرنگ انڈسٹری پر کوئی کام نہیں کیا، انجینئرنگ انڈسٹری کی کوئی بوسٹنگ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہے ہیں ابھی بھی کہ باہر سے مشینیں امپورٹ کریں۔ نہیں، انجینئرنگ انڈسٹری تو بہت گرو کیا ہے، آپ نے آٹو سیکٹر میں نہیں دیکھا؟ نہیں، آٹو سیکٹر ہم اپنی انڈسٹری ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات ٹیکسٹائل ایک ارزا نہیں ہے، ٹیکسٹائل کے حوالے اگر کچھ لوگوں نے کام بھی کیا، جیسے گنے چنے نام ہے کہ آپ وہ جو کار کی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ گروتھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ انجینئرنگ انڈسٹری نہیں ہے، انجینئرنگ تو ہے نا۔ بہرحال اچھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں انجینئرنگ انڈسٹری کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے فیصل آباد میں کوشش کی لومے بنانے کی، اور کچھ لوگوں نے ڈائنگ بلیچنگ کے پلانٹ بنائے، الامین ہے، لاہور میں کچھ لوگ ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے ان کی مشینیں لی ان پر LTF OEP کوالیفائی نہیں کرتے، اس لیے کہ لوکل مشینری پر وہ اپلیکیبل نہیں ہے، وہ امپورٹڈ مشینری پر اپلیکیبل ہے۔ تو انجینئرنگ انڈسٹری کیسے گروتھ کرے گی؟ جب تک انجینئرنگ انڈسٹری گروتھ نہیں کرے گی ہمارا کاسٹ آف انویسٹمنٹ کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں آپ جب ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی تو جب تو یہ آپ باتیں نہیں کرتے تھے، اب جب ایکسپورٹ گرنی شروع ہوئی ہے تو یہ تمام باتیں آپ لوگ نہیں، یہ ریکارڈڈ ہے ٹاول ایسوسیشن کے حوالے سے کہ ہم نے ہر وقت یہ بتایا جب ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹ کی گروتھ 24% تھی جی، اس وقت بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ اب یہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوگی، اور آج یہ میرے پاس فگر ہے ابھی لیٹسٹ کہ ہماری میڈپ جو ہے 28% ڈاؤن ہو گئی ہے، اور جو ہے ٹاول 7% جو ہے ڈکلائن ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی دلچسپ میں نے اس دن ایک تبصرہ
اخباری رپورٹ پڑھی تھی اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ایکسپورٹ گر رہی ہے یہ در حقیقت گر نہیں رہی ہے. یہ آپ لوگ ایکسپورٹرز جو ہیں سب نے مل کے ایکا کر لیا ہوا ہے اور یہ پیسے آپ لوگ باہر روک لیتے ہیں اور اس کے بعد ریمیٹنسز کے تھرو آپ واپس منگوا رہے ہیں. اس سلسلے میں ابھی مزید ہم ڈسکشن کریں گے لیکن ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مزفل صاحب آپ سے وقفے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ایک اخبار میں آرٹیکل تھا کہ ایکسپورٹرز نے بہت اتفاق اور اتحاد ہو گیا اور آپ لوگ پیسے جو ہیں اب باہر رکھنا شروع ہو گئے اور ریمیٹنسز اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں کہ وہ اب اس راستے سے آ رہی ہیں بجائے اس کے ایکسپورٹس کے. تو اس سلسلے میں آپ کچھ تبصرہ فرمائیں. جی جو یہ باتیں ہیں بالکل مطلب کہ اس کا کوئی یہ نہیں ہے سر پر نہ بنیاد ہے. اس لیے کہ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے جہاں روپیز میں یا ڈالرز میں ہوتی ہے کرنسیز میں ہوتی ہے وہاں کوانٹٹی بھی ہوتی ہے. تو ہماری کوانٹٹی کیوں ڈکلائن ہو رہی ہے؟ جب ایکسپورٹ ہوگی تو کوانٹٹی آئے گی. ایکسپورٹ ہونے کے بعد پھر ریمیٹنس کا سوال ہوتا ہے. جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی تو ریمیٹنس کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جنہوں نے بات کی ہے انہوں نے صرف سن لیا ہوگا کہ ایکسپورٹ کی ریمیٹنس آتی ہے اس پر بات کر لی. ایک اور آپ نے بات کہی تھی کہ انکنسسٹنسیز آف پالیسیز کے حوالے سے اور لانگ ٹرم نہیں ہے شارٹ ٹرم. تو اس سلسلے میں ایک وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ یہی نشاں ہے زمانے میں زندہ قوموں کے کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. تو کیا اس سے کچھ اس سلسلے میں آپ کچھ تبصرہ فرمائیں گے مسعود نقی صاحب؟ دیکھیے جی پہلی بات جو آپ نے ریمیٹنس کی بات کی، ایک صاحب ہیں انہوں نے اخبار میں کالم لکھ دیا، ایک آدمی کی ایک شخص کی رائے ہے، میرا خیال ہے اس پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. اور اگر کوئی ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہو تو ان کو انڈسٹریل ایریاز میں جہاں گارمنٹ فیکٹریز بند ہوئی ہوئی ہیں وہ دکھا دیں لے جا کر کے، پھر وہ ریمیٹنس اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کو نظر آ جائیں گی. باقی بات یہ ہے کہ پالیسیز کا جیسے میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس ویژن 2005 بن گیا ایئر 2000 میں. اس کے سارے پوائنٹس دیکھ لیجئے. ہم نے ویژن بنایا لیکن ویژن بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور اس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا. ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے انڈسٹری اسپیسیفک اور ان انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ نہیں کیا. صرف اس ویژن میں یہ نہیں لکھا تھا رزاق داؤد صاحب نے کہ جی آپ انسٹیٹیوٹ بنا کر کے ان کو یتیم لاوارث چھوڑ دیں. ان کو چلانا بھی مقصد تھا اور وہ انڈسٹری اسپیسیفک تھے اور انڈسٹری ہی چلا رہی تھی، اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا. ٹریڈ پالیسیز کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ جب بھی کوئی پالیسی آ جاتی ہے گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ حرکت میں آتی ہے کہ جی ٹریڈ پالیسی میں آ گیا، اس کو کاغذ پہ عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. تو پالیسیز کا عملی جامہ تو کاغذ پہ تو نہیں، کاغذ پہ ہو جاتا ہے سر، ہمارے یہاں ہوتا ہے کاغذ پہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذ پہ ہو گیا کام، اس میں کوئی چیز کو پکچر فریم ورک ایسا کھڑا کر دیا جاتا ہے لیکن در حقیقت اس کو سسٹینیبل نہیں بنایا جاتا. آپ نے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی بات کی ہے اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ یہاں سویرش پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کئی یہاں پر قائم ہوئے تھے اور انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا تھا انڈسٹری کی گروتھ میں، کیونکہ انہوں نے اس طرح کی اسکلڈ مین پاور پرووائڈ کی. گارمنٹ سیکٹر میں فار ایگزامپل آپ کے پیٹرن میکرز، ڈیزائنرز اور یہ وہ تمام جو بھی ہیں وہ انہی کے پیدا کردہ ہیں. اور لیکن چونکہ گروتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں سے گفتگو میں مجھے پہلے اندازہ ہوا کہ آپ کے پاس اسکلڈ ورکرز کی بہت شارٹیج ہے، آپ کے پاس اسکلڈ، تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے گورنمنٹ والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کام تو بہت ہے، ہمارے پاس ورکرز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ بھی فیکٹرز ہے نا، یہ بھی انکنسسٹنسی ہے جو آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ فیگرز ڈاؤن ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی لیبر نہیں ہے. میں آپ کو اسپیسیفک ریزن دیتا ہوں. کسٹمرز جب جانا شروع ہوتے ہیں تو جانا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی تو پھر وہ واپس آتے ہیں. میں نے بتایا اسپل اوور. اسی طرح سے لیبر، رمضان میں گارمنٹ فیکٹریز میں کام نہیں تھا، گیپس آ گئے لوگوں کے پاس، فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہونی شروع ہو گئی. کراچی میں لیبر جو ہے آپ کو پتا ہے پورے پاکستان سے آتی ہے، وہ چھٹیوں پہ گئے اور واپس نہیں آئے، ان کو کام نہیں تھا فیکٹریز میں. بنگلہ دیش میں پرابلم ہوا، بائرز نے ارجنٹ آرڈرز جو ہے وہ پاکستان میں پلیس کرنے شروع کر دیے، آرڈرز آ گئے، لیبر واپس نہیں آئی. تو یہ اس طرح کے پرابلم انکنسسٹنسی کے پرابلم ہے. اور جب تک اس میں حکومت کا کیا مشورہ آپ دیں گے کہ وہ کیا چیز اس میں کریں گے جس کی وجہ سے ایسی صورتحال نہ ہو؟
یہ تو اس میں تو کوئی پالیسی سر کا کوئی حکومت واجد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے بگننگ کیا تھا شروع کیا سوری کہ ایک سوال کہ بھئی کیوں یہ کمی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لاسٹ منتھ انڈیا کا کامرس منسٹر نے ٹی وی پہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنی زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں, یو ول میک دیٹ انڈسٹری سک. اس نے کہا دیٹ از ناٹ مائی پرابلم, مائی ٹارگیٹ از ٹو کریٹ 10 ملین جابس اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. اب آپ دیکھیں ان کا جو ایک مشن ہے, ایک ویژن ہے, وہ دوسرا ہے. دے وانٹ ٹو ٹیک دا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ٹو $50 بلین. ہمارا صورت ہماری تو پرابلم ہے نہیں, ہمارے پاس تو جابس ہیں لیکن ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں جو کام کریں. تو ہم تو اس منزل سے بہت آگے نکل چکے ہیں. کہاں جا رہے, پیچھے جا رہے ہیں نا. نہیں سر اور دوسری بات مجھے یہ بتلائیے کہ ہندوستان اتنا بلیٹنٹلی جس طرح آپ بتلا رہے ہیں, ایک فہرست ہے, میں نے بھی دیکھی ہے وہ فہرست کہ ہندوستان نے یہی آپ کو اپنی انڈسٹری کو انسینٹو دے دیا. جی ہاں. یا چائنا جو ہے ہڈن, بلکہ ابھی جب چائنیز صدر ہندوستان گئے ہوئے تھے انہوں نے جو فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے ساتھ, انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ٹریڈ بڑھانے کے لیے چائنا ڈسکلوز کرے گا کہ کوئی چھپے ہوئے انسینٹو تو وہ نہیں دے رہا, سبسیڈائز تو نہیں کر رہا. انہوں نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ. لیکن آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے, WTO موجود ہے, آپ کسی امپورٹر سے ایک پٹیشن فائل کروا سکتے ہیں کہ بھئی یہ سبسیڈائز کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, یورپ کے لیے کوئی ایکسپورٹس میں کر رہے ہیں, تو اس پر کاؤنٹر ویلنگ ایکشن لیا جا سکتا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے انڈسٹری کی طرف سے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر بینگ انفیئرلی کمپیٹڈ تو اس پر آپ جو ہے کچھ حکومت کو جھنجھوڑیں اور کچھ اپنی طور پہ ایسوسیشن لیول پر جس طرح سے وہ انسینٹیو دیتے ہیں, جیسے کہ وہ ایکویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم 10% ایکویٹی, آپ نئی انڈسٹری لگانا چاہیں 10% ایکویٹی میں گورنمنٹ پارٹیسپیٹ کر دیتی ہے, وہ ڈال دیتی ہے آپ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں دس از ناٹ این انسینٹیو اور اے فیور ٹو دا انڈسٹریز, دس منی بلانگس ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ فرینچائز بائی کرنے جاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی فرینچائز جو بائی کر رہے ہیں, وہ اس میں گورنمنٹ 50% پارٹیسپیٹ یہاں پر بھی تو اس طرح کی اسکیمز ہے نا, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اس میں گورنمنٹ 75% تک لے رہی ہے, پھر آپ کو ISO سرٹیفکیشن. اور اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ 50% ہمارا اس میں شیئر ہے, ہمارے ڈائریکٹر بیٹھیں گے, تو آپ اس کو کیسے چیلنج کر دو گے؟ ہاؤ ول یو چیلنج دیٹ؟ سر دیکھیے, آپ پالیسیز کی بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا کیا کر رہا ہے اور چائنا کیا کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں انڈیا میں پبلشڈ پالیسی ہے, پبلشڈ پالیسیز ہیں جو ان کو وہ پیسے واپس کرتے ہیں اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی اگر بات کر لیں, صرف فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ اگر یہاں سے ہماری انرجی بلز میں سے نکال دیں, جو کہ آلریڈی ایکسپورٹ پہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے, انڈیا یہ نہیں لے رہا. دوسرا یہ کہ آپ انڈیا سے اور چائنا سے کمپیریزن کرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے وہی پالیسی لا کر کے ٹرانسپلانٹ کرنی ہے تو آپ کا ملک نہیں چل سکتا. وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے 16% ٹیکسٹائل ہے ٹوٹل ایکسپورٹ کا, 15-16%, 80 سے اوپر ان کی ایکسپورٹ ہے, 13 بلین کی ان کی ٹیکسٹائل ہے. تو آپ اس کو کیسے میچ کریں گے؟ آپ کی بیس ہے اکانومی جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. چائنا از لیس دین 20%, 15-20% کہیں پہ آتی ہے. تو آپ اس سے کمپیریزن نہیں کریں. آپ کو اسپیسیفک پاکستان کے لیے جو پاکستان کی بیک بون ہے, جو 68%, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں اب دیکھیے نا, پھر ہم کہاں پہنچے. نہیں, آپ ایک اور آپ نے کرنسی ویلیو کو بھی دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ کرنسی کو جو ہے 60 اور 61 کے بیچ میں جو روکے ہوئے ہیں, that's also wrong. That is not the right value. 99 میں کیا کرنسی کا ریٹ تھا؟ یہ میرا خیال ہے 99 میں 34 روپیز. جی نہیں 34 روپے. نہیں 99 اینڈ میں it was 62. لیکن یہ 9-10% ایک دفعہ جمپ مارا اسی میں ہی. نہیں 94 میں when this government took over it was about 62. It was brought down to 58. Correct. It was that way. اسی طرح آپ کے ڈیوٹی ڈرا بیک ریٹس میں بھی کوئی کمی کی گئی. آج جو ریئلسٹک ویلیو ہے روپی کی ٹو ڈالر, دیٹ از ناٹ لیس دین 65. یہ جو 7.8 بلین, حالانکہ اس سے پہلے بھی 2 سالوں میں 8.5 8.6 تھی, 7.8 بلین جب یہ حکومت آئی وہاں سے یہ بڑھ کے 16 یا کتنا پہنچا. تو اتنی جو بڑی ہے یہ کیسے بڑھ گئی اور اب کیوں نہیں؟ وہ تمام جو اقدامات حکومت نے کیے تھے جس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھی, تو وہ اقدامات اب کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ مزمل صاحب کی بات سنیے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ
शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे चल रहे हैं। आप क्या करते हैं, जहां पे कोई प्रॉब्लम हो आपने इंसेंटिव दे दिया, फ्रॉड। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब 7.8 से ये इतनी बढ़ी तो क्या इंसेंटिव आपको दिए गए थे? देखिए उसमें इंसेंटिव नहीं थे। मैं आपको वैसे ही बढ़ गई शुरू वो वक्त से बगैर कह रहा हूं कि ये मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड है, ये आपको डिमांड देखना ज्यादा थी। पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। वो पाकिस्तान आएगा, आपको स्पिल ओवर मिलेंगे। मेमन साहब बात कर रहे थे कोटा कैटेगरीज की यूटिलाइजेशन की जो 6 महीने में हो जाती थी। चाइना में? जी हाँ, नहीं जी, चाइना में हो जाती थी। पाकिस्तान में टोटल 4 कैटेगरीज थी जो यूटिलाइज होती थी, या 6 कैटेगरीज यूटिलाइज होती थी। 40 कैटेगरीज में से 6 यूटिलाइज होती थी। इसका मतलब आपको स्पिल ओवर मिलता था। आपकी इंडस्ट्री तभी भी स्ट्रांग नहीं थी, आपको वो स्पिल ओवर मिलता था। आपकी सीलिंग फिर भी बहुत बड़ी थी, उसके बावजूद आपकी एक्सपोर्ट जो है उन कैटेगरीज में फुल होती थी, या कभी कभी आपको एम्बार्गो आ जाता था उसमें भी। लेकिन बाकी कैटेगरीज तो देखें तो पाकिस्तान टेक्सटाइल और अपैरल के हवाले से कभी भी स्ट्रांग नहीं रहा। ये आपको स्पिल ओवर्स मिलते रहे। उन कैटेगरीज में जहां पे एम्बार्गो लग जाते थे वो पाकिस्तान आ जाता था। आपको लगता था ये नेचुरल ग्रोथ हो रही है, दैट वाज नॉट नेचुरल ग्रोथ। वो आपको एक स्पिल ओवर मिल रहा था। रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उसके बदले में पाकिस्तान को मिल क्या जाता कोई था। नई इन्वेस्टमेंट आप तीनों साहिबान के शोबे में आ रही है, या ये अब जो बाकी रह गए हैं वो इस मजबूरी में कि बैंकों में कर्जे अदा करने हैं वही अपना काम चला रहे हैं? This time तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, नई इन्वेस्टमेंट अपैरल इंडस्ट्री में नहीं आ रही है, लेकिन Knitwear में जहां नहीं पे आ आ रही है, जहां पे आ रही है वो बड़ी मिल्स हैं जिनके पास स्पिनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग अपने पास है, इंटीग्रेटेड। वहां पे कुछ यूनिट्स जो हैं वो अपने यूनिट्स लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने फाइनेंसिस की बात की कि जी वो भुगताने में, अब तो उनका गड़ा जो है वो ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और स्टेट बैंक ने उनको पेनल्टी ठोकनी शुरू कर दी है कि जी आपने 6 महीने में या 180 दिन में वो परफॉर्म नहीं किया। बल्कि जो परफॉर्म नहीं करते उन पर तो पेनल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर इंटरेस्ट रेट ही बैंक और बढ़ा देते हैं ताकि उनको जल्दी Borrowing, कैफरे किरदार तक पहुंचाए। वो तो अभी बहुत बड़ी वो मुसीबत जिस में फंस रेट गया। पे उन्होंने बोरो किया था और आज जिस रेट पे वो पे बैक कर रहे हैं, तो वो उनकी तो सारे फिगर्स पे तो उस पे तो वर्क ही नहीं कर सकते। हालांकि उस वक्त जब ये इंटरेस्ट रेट्स गिरे थे तो हुकूमत ने के मुख्तलिफ सीनियर लोगों ने यही कहा था कि सस्टेनेबल है, ये चलेंगे इस तरह। जी हाँ। लेकिन और उसी बात में आकर लोगों ने इसी एश्योरेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर डाली। जी बिल्कुल। लेकिन ये एक सबक आइंदा आपके लिए है। आज आपने देखा कि स्टेट बैंक की गवर्नर ने कहा है कि वो हज के लिए जा रही हैं मोहतरमा, और जब वो हज करके आएंगी तो शी विल आस्क द बैंक्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स, हेंस then the bank will have to increase the rate for the lenders, which will create more देखिए हज का inflation. कम से कम कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ना, उनका दिल नरम होके किसी शोबे को तो फायदा उसमें जी होगा। हाँ, हमें नुकसान होगा। तो कुछ और लोगों को फिर आप हज पे साथ भेजें। तो बहरहाल नाजरीन, आपने आज की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई और आपको दिलचस्प लगी होगी। मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कहूँगा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं जब 2004 के आखिर में कोटाज दुनिया से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चंक होता था कोटे का, तो उसके बाद ये फ्री फॉर ऑल हो गया दुनिया के तमाम कॉम्पिटिटर्स के लिए। इसका इम्कान था कि पाकिस्तान ने चूँकि खासी बीच में इन्वेस्टमेंट वगैरह की, मॉडर्नाइज किया इंडस्ट्री को, तो हम शायद कोई और फ़ायदा उठा सकें इसका, और इस मौके से हम अपनी दुगनी तिगनी एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन लगता है कि हमारे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स से उन्होंने इसका बेहतर फ़ायदा उठाया, और हमारी तरफ मेरा ख्याल है, आई डोंट नो कि ये वजह हो सकती है कि इतनी कोई तवज्जो दी गई या नहीं दी गई। और अक्सर यही देखा जाता है कि जब इंडस्ट्री कोई चीज़ लेकर जाती है हुकूमत तक, तो बाय द टाइम गवर्नमेंट रिएक्ट करती है तो वो खासी देर हो जाती है। मुझे मुनीर हुसैन साहब एक दफ़ा कमेंट्री कर रहे थे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था और तकरीबन हारने वाला था, तो उन्होंने कहा कि अब तो बादल ही पाकिस्तान को शिकस्त से बचा सकते हैं। और जब कुछ देर बाद जब बादल आए तो उन्होंने कहा आ तो गए हैं लेकिन अब इन्होंने देर बहुत कर दी है। तो ख़वातीन हज़रात, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब अज़ीज़ मेमन साहब और मसूद नकी साहब और मुज़म्मिल हुसैन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ शरीक हुए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।
Thank you.